اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلاویں گے۔ سورہ بقرہ کی 264 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے 261 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تاکید کی تھی اور اس بات سے خبردار کیا تھا کہ صدقہ خیرات کر کے احسان مت جتلایا کرو۔ 264 نمبر کی آیت میں بھی اسی کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان جتا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر اور نام و نمود کے لیے مال کو خیرات کر کے تم یہ کام مت کرو، اپنے صدقات کو، خیرات کو باطل مت کرو۔ اللہ کی نظر میں ریاکاری اتنا بڑا جو ہے خراب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر منافقوں کی علامت بتلا لی ہے ریاکاری کو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں، اس کی شان کے مطابق یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ صدقہ خیرات کرے اور صدقہ خیرات کر کے لوگوں پر احسان جتلائے اور تکلیف پہنچائے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مالوں کو خرچ کرتے اور احسان جتلاتے اور لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چکنا پتھر ہو اور اس چکنے پتھر پر معمولی گرد و غبار بیٹھا ہوا ہو۔ چکنا پتھر ہو اور معمولی مٹی بیٹھی ہوئی ہو اور زور کی بارش آئی، اس زور کی بارش نے اس مٹی کو دھو دیا۔ ظاہر بات ہے پتھر بھی چکنا ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو جب بارش زور کی ہوگی تو وہاں پر مٹی تو ٹھہرنے کی نہیں، مٹی تو فوراً جو ہے بارش کے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ اسی طریقے سے مومنوں کو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا کہ صدقہ خیرات کرتا، پھر احسان جتاتا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ گرد اور مٹی زوردار بارش میں بہہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی نیکی، صدقہ اور خیرات اگر دکھانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو وہ نیکی بھی اسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر لوگوں کو اس بات سے برابر ہوشیار اور خبردار کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو میری امت پر شرک اصغر سے بڑا خوف ہے۔ شرک اکبر تو یہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، یہ کیا شرک اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے مجھ کو اس بات سے خوف ہے کہ وہ کہیں شرک اصغر کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے، کوئی نیک کام اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو شرک اصغر کہا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک اصغر کیا، اور جس آدمی نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے بھی شرک اصغر کیا۔ یعنی یہ دو مثال جو دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثال دی، اس کا یہ مطلب نہیں
کہ نماز ہی دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو وہ شرک اصغر ہے، یا روزہ ہی دکھاوے کے لیے کیا جائے شرک اصغر ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے اگر وہ کام کیا جائے تو کیا شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے تھے، اسی سے جا کر کے بدلہ لے لے۔ کتنی بڑی وعید ہے دیکھیے، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر ہوگی، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء سب پریشان ہوں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائیں گے دنیا کے اندر جو آدمی جس کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا تھا نیک کام، اس سے جا کر کے بدلہ لے لے۔ وہاں بدلہ کون دینے والا؟ وہاں تو سب اپنی فکر میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا، سنیے دیکھیے ذرا، سب سے پہلے جن لوگوں کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا وہ ایک تو مجاہد ہوگا، اور عالم اور قاری ہوگا، اور اسی طریقے سے سخی ہوگا۔ ان تین آدمیوں کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا۔ مجاہد کو اللہ تعالیٰ بلوائیں گے اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کارنامے انجام دیے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھ کو طاقت دی، قوت دی، میں نے آپ کے راستے میں نے جہاد کیا، اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میں نے جان قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا، کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے میں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے، اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تیرا مقصد اسلام کو پھیلانا نہیں، اسلام کا غلبہ نہیں، بلکہ ریاکاری تیرا مقصد تھا کہ دنیا والے کہیں گے دیکھو یہ کتنا بہادر آدمی، پہلوان آدمی تھا، دنیا کے اندر تیرا نام ہوگا، اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک عالم اور قاری کو بلائیں گے، ان سے اللہ پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، تم کو میں نے علم دیا تھا، اس علم میں تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا علم پھیلایا، اتنا علم پھیلایا کہ کوئی شعبہ، کوئی گوشہ میں نے نہیں چھوڑا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اسی طریقے سے اور دوسرے ذرائع سے میں نے یہ علم کو پھیلایا۔ اللہ فرمائیں گے تیرا مقصد اللہ کی رضا نہیں، بلکہ تیرا مقصد دنیا کو دکھانا، دنیا کو خوش کرنا تھا۔ دنیا کو تو خوش کر چکا، تیرا نام دنیا کے اندر ہو گیا کہ لوگ مجھ کو عالم کہیں، لوگ مجھ کو قاری کہیں، تو دنیا میں تو کہا جا چکا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مالدار آدمی کو بلایا جائے گا اور اللہ ان سے پوچھیں گے میں نے تجھ کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کیا کیا، کن جگہوں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی دین کا شعبہ ایسا نہیں تھا، مدرسہ ہو، مسجد ہو، فقیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، مساکین ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنے مال کو خرچ نہ کیا ہو، ہر نیک کام میں نے خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تیرا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہے، دنیا کے اندر تجھ کو تو سخی کہا جا چکا، میری رضا مقصود نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اندر سخی کہیں لو دیکھو یہ اتنا بڑا حاجی ہے، اتنا بڑا سخی ہے، مسجد میں بھی لگا رہا، مدرسے میں بھی لگا رہا، کوئی بھی آ رہا اس کے اوپر یہ صدقہ خیرات کر رہا۔ تیرا مقصد نام و نمود تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال کر کے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقات کی قبولیت کے لیے یہ کہا کہ نہ تو احسان جتانا ہو، نہ تو کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، اور یہ کام وہی کر سکتا جو اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا اور جس کا ایمان آخرت پر ہوگا وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، صدقہ خیرات دے کر کے کسی کو ستا نہیں سکتا، کسی کو احسان نہیں جتلا سکتا، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اور آخر آیت کے اندر اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے جنت کا راستہ ہموار نہیں کریں گے، اس کو ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ خود وہ اس کی طرف نہیں رکھتا۔ وہ جب کوئی آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کے راستوں کو، اعمال صالحہ کے راستوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے آسان کر دیتے۔ کافروں کے لیے ایمان لانا اور اعمال صالحہ کا انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل کر دیتے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر نیک کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاصی سے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت